آج فقہ کے درس میں نماز کے مسائل میں نماز کے صحیح ہونے کی شرطوں کے بیان میں پہلی شرط جو ہم نے شروع کیا تھا پچھلے درس میں اسی کا امتداد ہے، اسی کا تکملہ ہے۔ آج وہی گفتگو آج پوری کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہم نے جانا کہ جو 5 وقت کی نماز ہے، فرض نماز، یہ وقت مقرر پر فرض ہے۔ اس میں سے ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا واجب ہے، نہ اس سے پہلے ادا کر سکتے ہیں وقت کے داخل ہونے سے پہلے، اور نہ ہی وقت کے نکل جانے کے بعد، سوائے اس کے کہ کوئی عذر ہو، اس کا بعد میں بیان آئے گا۔ تو نماز کی صحیح ہونے کی پہلی شرط کیا بیان کی گئی ہے؟ نماز کے وقت کا داخل ہونا۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرطوں میں پہلی شرط جو ذکر کی، کیا؟ نماز کا وقت داخل ہونا۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا، مطلب مسلمان ہونا اور عاقل ہونا اور بالغ ہونا، بعض اہل علم ان کو شرطوں میں ذکر کرتے ہیں، بعض اہل علم اس کو الگ سے ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے بالغ ہونا، تو پھر جو بچہ بالغ نہیں ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی؟ ہوگی صحیح۔ اس لیے ایک ہوتا ہے کہ مطلب ایسی شرطیں کہ کافی ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے شرطیں، ایک ہوتا ہے شروط صحہ یعنی صحیح ہونے کی شرطیں، ایک ہوتا ہے کافی ہونے کی شرطیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر بچہ غیر بالغ ہے تو بھی نماز اس کی ہو جائے گی، اس کو اجزاء بولتے ہیں۔ اور یہ سب جو شرطیں ہیں، وقت کا داخل ہونا، قبلہ کی طرف رخ کرنا وغیرہ، یہ صحیح ہونے کی شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وقت کا داخل ہونا شرط ہے۔ اس میں سے ہم نے جانا کہ نماز کا وقت کیا ہے۔ 5 وقتوں کی جو نماز ہے تو اس کا وقت کب داخل ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ ہم نے 2 نمازوں کا، 2 یا 3، ظہر اور عصر، ظہر عصر ہم نے لیا شاید۔ ہاں، ظہر کی نماز کا وقت کب داخل ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے؟ غروب ہونا، زوال، زوال کے بعد، جیسے ہی زوال ہوتا ہے سورج کا، زوال کا مطلب کیا ہے؟ ڈھلنا، ڈھلنا۔ ایک ہوتا ہے عروج اور ایک ہوتا ہے زوال، ہے نا، قوموں کا عروج اور زوال۔ عروج مطلب چڑھنا، ٹھیک ہے، اور زوال مطلب ڈھلنا۔ عروج اوپر چڑھنا اور زوال مطلب نیچے ڈھلنا۔ تو جب سورج بیچ آسمان میں ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈھلنا شروع کرتا ہے نیچے کی طرف، کس طرف؟ مغرب کی طرف، تو اس وقت سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ختم کب ہوتا ہے ظہر کی نماز کا وقت؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ جب ہر چیز کا سایہ، اردو جی آئیے، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے عصر کی نماز کا وقت جانا۔ عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی، جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوا، عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ختم کب ہوتا ہے عصر کی نماز کا وقت؟ 2 وقت ہے اس کا، ایک ہے وقت اختیاری، ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے پہلے پڑھ لینا چاہیے، اور یہ ہے سورج کا زرد ہونا، ٹھیک ہے، غروب ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ اختیاری وقت ہے، اس وقت تک انسان کو پڑھ ہی لینا چاہیے، شروع وقت میں پڑھے، اور اگر شروع میں نہیں پڑھ پایا تو سورج کے زرد ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیا۔
ایک دوسرا وقت ہے اضطراری، کوئی حاجت اور ضرورت پیش آ گئی، ایمرجنسی کیس ہو گیا، کوئی مجبوری، کوئی عذر ہو گیا اور سورج کے زرد ہونے تک بھی نہیں پڑھ پائے، تو ایسی صورت میں ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیا جائے. ٹھیک ہے، تو عصر کی نماز کا وقت جو ختم ہونے کا ہے، اختیاری وقت کیا ہے؟ سورج کا زرد ہونا، اور اضطراری وقت کیا ہے؟ سورج کا غروب ہونا. ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے مغرب، عشاء اور فجر کی نماز کا وقت. مغرب کی نماز کا وقت کب داخل ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، تو اس وقت سے مغرب کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ختم کب ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے شفق کے غائب ہونے پر. جب شفق غائب ہو جائے تو مغرب کی نماز کا وقت ختم. شفق کس کو کہتے ہیں؟ ایک لالی ہوتی ہے، ایک لالی ہوتی ہے، آسمان کے کنارے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک یہ لالی نظر آئے تو مغرب کی نماز کا وقت ہے، اور جب یہ لالی ختم ہو جائے، سرخی ختم ہو جائے، تو گویا کہ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا نام ہے شفق. دلیل اس کی کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، وقت و صلاۃ المغرب اذا غابت الشمس. مغرب کی نماز کا وقت جب سورج ڈوب جائے، یعنی جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ختم ہونے کی دلیل، کب ختم ہوتا ہے اس کا وقت؟ دلیل ہے وقت و صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق. حدیث میں ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت شفق کے ڈوبنے تک ہے. مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے کب تک؟ شفق کے غروب ہونے تک، شفق کے غائب ہونے تک. ٹھیک ہے، وقت اگر ٹائم اگر ہم کا حساب کریں تو کیا ٹائم ہوگا؟ صرف 10 منٹ. عشاء سے آدھا گھنٹہ 40 منٹ تک. عشاء کی نماز کا، عشاء کی اذان کب ہوتی ہے؟ 45 منٹ بعد. مغرب کی اذان کے نماز کے 1.5 گھنٹہ. مغرب کی اذان اور عشاء کی نماز کے درمیان وقفہ 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو اس کا جو ٹائم ہے یا وقت ہے اس کی تحدید نہیں کی جا سکتی ہمیشہ کے لیے، یہ موسم کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، البتہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت جو ہے نا کم ہوتا ہے، زیادہ لمبا نہیں ہوتا ہے دیگر نمازوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، تو یہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. مغرب کی نماز جو ہے جلدی پڑھنی چاہیے اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وقت کم ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ لا تزال امتی بخیر ما لم یؤخر المغرب. میری امت اس وقت خیر میں رہے گی جب تک کہ مغرب کو تاخیر سے نہ پڑھیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز کیا ہے، میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے اور جلدی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیا مطلب جلدی کرنے کا؟ جیسے وقت ہو گیا پڑھ لینا چاہیے. ہاں، اذان ہو اور اس کے بعد فوراً اقامت ہو جائے جماعت، کچھ وقفہ نہ دیا جائے. وقفہ دیا جائے، اتنا وقفہ دیا جائے کہ کوئی بھی آدمی آئے تو 2 رکعت. جی ہاں، تو مغرب کی نماز جلدی پڑھنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادھر اذان ختم اور ادھر اقامت شروع، یہ مطلب اس کا نہیں ہے. کم سے کم اتنا وقت تو دیا جانا چاہیے کہ وضو کرنے والا وضو کر لے، ہے نا، مسجد پہنچنے والا مسجد پہنچ جائے، ہے نا، اور جو مسجد پہنچا ہوا ہے وضو کیا ہوا ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے. تو 5-10 منٹ کا وقت دینے میں کوئی حرج کی بات
نہیں ہے۔ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان 5-10 منٹ کا وقت ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ 15 منٹ کا بھی وقت دیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت اتنا کم ہے کہ جیسے ہی اذان ختم اقامت شروع، تو یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بین کل اذانین صلاۃ، ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں 2 رکعت نماز سنت ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے نا، اس میں اذان ہوتی ہے اور اقامت ہوتی ہے، ہر اذان اور اقامت کے درمیان کم سے کم 2 رکعت سنت ہے۔ تو مغرب میں بھی فرض سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وقت ہی نہیں دیا جائے گا تو سنت کیسے ادا ہوگی؟ سنت نماز کیسے کوئی پڑھے گا؟ اس لیے وقت دینا چاہیے مغرب میں بھی اذان اور اقامت کے درمیان، ٹھیک ہے جی؟ اس سے وقت نکل نہیں جائے گا، ختم نہیں ہو جائے گا۔ جیسے رمضان میں اذان ہوتے ہی نماز شروع ہو جاتی ہے یا افطار کیا جاتا ہے پہلے؟ افطار کرنے میں کم سے کم 5 منٹ تو لگتا ہی ہوگا، لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ 5-10 منٹ 15 منٹ۔ تو پھر جب رمضان میں اتنا وقت ہوتا ہے مغرب میں، تو غیر رمضان میں بھی اتنا وقت ہوتا ہے، لہٰذا غیر رمضان میں بھی 5-10 منٹ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کا بڑا فائدہ ہے نا؟ 2 رکعت نماز پڑھنے والا پڑھ لے گا، وضو کرنے والا وضو پڑھ لے گا، گھر سے نکل کر مسجد آنے والا مسجد پہنچ جائے گا اور تکبیر اولیٰ اس کو مل سکتی ہے۔ ورنہ فوراً اذان اور فوراً اقامت، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تکبیر اولیٰ بہت سارے لوگوں کو نہیں مل پاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو کی رکعت چھوٹ جاتی ہے نا، بہت سارے لوگوں کی جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ تو بہرحال جی اچھا، پھر بھی اذان کے بعد بھی تو اچھا اچھا ہمیشہ لیٹ کرتے ہیں، تو اذان لیٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب اذان وقت پہ نہیں دیتے، وقت ہونے کے بعد دیتے ہیں، ایسا کیوں؟ مغرب کی نماز تاخیر سے ایک موقع پر پڑھ سکتے ہیں، ہاں سفر میں ہیں اور جمع کر رہے ہیں عشاء کے ساتھ تو ٹھیک ہے، اور یہ ظہر کا بھی یہی معاملہ ہے عصر کے ساتھ، لیکن ایک اور وقت ہے حج میں مزدلفہ کی رات جو گزارتے ہیں تو اس میں سنت کیا ہے؟ اس میں سنت یہ ہے کہ مغرب عشاء دونوں ایک ساتھ پڑھی جائے جمع تاخیر کے ساتھ، ہے نا؟ عرفہ سے نکلیں سورج کے ڈوبنے کے بعد تو وہاں مغرب نہ پڑھیں، مزدلفہ پہنچ جائیں تو وہاں عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت مغرب پڑھیں اور عشاء پڑھیں، تو مغرب وہاں تاخیر سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ مغرب کی نماز کا وقت کیا ہے، کب ختم ہوتا ہے اور کب شروع ہوتا ہے، اس کی تفصیل ہوگی آگے۔ عشاء کی نماز کا وقت، عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ شفق کے غائب ہونے سے۔ تو جب شفق غائب ہوا تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ شفق پھر سے بتا دیں، ایک لالی ہوتی ہے آسمان کے کنارے نظر آتی ہے سورج کے ڈوبنے کے بعد، جب تک وہ لالی ہے، سرخی ہے آسمان میں کنارے، تو مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ جب وہ ختم تو مغرب ختم، عشاء شروع، ٹھیک ہے؟ عشاء شروع۔ تو عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب شفق غائب ہو جائے، جب شفق غائب ہو جائے۔ اور ختم کب ہوتا ہے عشاء کی نماز کا وقت؟ فجر کی اذان اور عشاء کی اذان، 2 بات آئی، ایک نے کہا کہ آدھی رات تک وقت رہتا ہے اور ایک نے کہا فجر تک۔ فجر سے اذان جو بیچ مغرب کی اذان اور فجر کی اذان کے بیچ کا آتے ہیں تفصیل میں آتے ہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے شفق کے ڈوبنے سے، غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی دلیل حدیث میں ہے کہ اقام العشاء حین غاب الشفق، عشاء کی نماز پڑھی کب؟ جب شفق غائب ہو گیا، یہ مسلم کی روایت ہے۔
اور عشاء کی نماز کا وقت رہتا کب تک ہے؟ آدھی رات تک، آدھی رات تک۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث میں ہے وقت العشاء الی نصف اللیل، الی نصف اللیل الاوسط، عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ آدھی رات تک ہے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں حدیثوں سے معلوم ہو گیا کہ عشاء کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے۔ کب ختم ہوتا ہے عشاء کی نماز کا وقت؟ آدھی رات تک۔ آدھی رات کا حساب کیسے لگائیں گے؟ کیسے لگائیں گے کہ آدھی رات ہو گئی؟ 12 بجے جب سورج غروب ہو جائے اور فجر کا ٹائم دیکھیں گے دونوں کو دیکھیں گے۔ بالکل صحیح، جب سورج کے ڈوبنے کا ٹائم مغرب اور فجر پہ اور فجر کی اذان کا وقت، فجر ثانی، فجر صادق، صبح صادق جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حساب لگائیں گے۔ مان لیا کہ 5 بجے شام میں سورج غروب ہوتا ہے اور 5 بجے صبح میں فجر طلوع ہوتا ہے۔ فجر، سورج نہیں، سمجھ رہے نا؟ فجر طلوع ہونے تک دیکھیں گے، سورج طلوع ہونے تک نہیں۔ تو 5 بجے شام میں سورج غروب ہو اور 5 بجے صبح میں فجر طلوع ہو، تو آدھی رات کا وقت کیا ہوگا دونوں کے بیچ کا؟ 12 یا 11؟ 11 ہوگا، 11 بجے، 11 بجے آدھی رات ہوگی۔ کیا کہتا ہے تمہارا حساب؟ میتھمیٹکس 5 سے 5 تو آدھا کیا ہوگا؟ 11 بجے نا؟ 6 گھنٹے، 5 سے 11 تک 6 گھنٹے، 5 اور 6، یعنی پوری رات کو ہم جو ہے نا تقسیم کر دیں گے نصف، تو کیا ہوا؟ 11 بجے۔ اگر ایسا ہو تو 5 بجے سورج غروب ہوتا اور 5 بجے سورج فجر طلوع ہوتا تو ٹھیک ہے۔ اور اگر 5 بجے سورج غروب ہوتا ہو اور 6 بجے مثال کے طور پہ فجر طلوع ہوتا ہو تو آدھی رات کیا ہوگی؟ 11:30۔ اور اسی طرح سے آپ حساب کرتے رہیں، موسم کے اعتبار سے جو ہے نا بدلتا رہتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بارے میں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عشاء کی نماز کے ختم ہونے کا بھی 2 وقت ہے، ایک اختیاری اور ایک اضطراری، جیسے عصر میں ہے اسی طرح سے عشاء میں۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے، کہتے ہیں کہ آدھی رات نصف اللیل جو ہے یہ تو اختیاری وقت ہے، اور طلوع فجر تک بھی اس کا وقت رہتا ہے خاص حالات میں۔ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ لیس فی النوم تفریط، سونے میں کوئی انسان کی کوتاہی نہیں ہے۔ اگر انسان سو جاتا ہے تو اس میں انسان کی کوتاہی نہیں مانی جائے گی۔ انما التفریط علی من لم یصلی الصلاۃ، کوتاہی کس کی مانی جائے گی؟ جو نماز نہ پڑھے، حتی یجیء وقت الصلاۃ الاخری، یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ کوتاہی اس کی مانی جائے گی کہ جس نے نماز کا وقت ہوا تو اس نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ دوسری نماز کا بھی وقت آ گیا اور اس نے وہ نماز پہلے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس حدیث سے بعض اہل علم دلیل پکڑتے ہیں کہ جب تک کہ دوسری نماز کا وقت نہ ہو تب تک پہلی نماز کا وقت رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ جی۔ عشاء کی نماز کا جو وقت ہے اس کو تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے۔ تاخیر، بقیہ چاروں نمازیں کیا ہیں؟ اول وقت میں پڑھنا چاہیے، ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، یعنی اول وقت پہ پڑھنا۔ تو چاروں نمازوں کو اول وقت میں پڑھ لینا چاہیے اور بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن عشاء کی نماز کو تاخیر سے کرنا، تاخیر سے پڑھنا، لیٹ سے پڑھنا یہ مستحب ہے، اگر بشرطے کہ نمازیوں پر شاق نہ گزرے، نمازیوں کو مشقت نہ ہو تو، ٹھیک ہے۔
جو جماعت ہے نماز پڑھنے والی ایک مسجد میں، اگر ان لوگوں کو کوئی دقت پریشانی مشقت نہ ہو عشاء کی نماز کو لیٹ میں پڑھنے میں، تو انہیں لیٹ سے ہی پڑھنا چاہیے. یہی بہتر ہے، یہی مستحب ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر انہیں دقت ہو، پریشانی ہو، مشقت ہو، لوگ دن بھر کام کر کے آئے ہیں، تھکے مادے ہیں، جلدی سونا چاہتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تاخیر کرنا عشاء کی نماز میں مستحب نہیں ہے. تو یہ تفصیل ہے عشاء کی نماز کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے کہ تاخیر کر کے پڑھنا زیادہ مستحب ہے جب لوگوں پہ مشقت نہ ہو؟ تو دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یستحب ان یؤخر العشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھیں. ٹھیک ہے. دوسری روایت میں ہے کہ کان یؤخر صلاۃ العشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے. صحیح مسلم کی روایت. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند کرتے تھے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے. تو ان دلیلوں سے معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے. کب؟ جب لوگوں کو مشقت پیش نہ آئے. لیکن جب لوگوں کو مشقت پیش آئے تو پھر تاخیر سے پڑھنا مستحب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ نمازوں کے بارے میں کیا آیا ہے کہ جو مقتدی ہیں، جماعت ہیں، ان کے حالات کے حساب سے نماز ہونی چاہیے، لمبی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا. پیچھے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ہے. تو اگر عشاء کی نماز کو تاخیر کرنے کی وجہ سے جماعت والوں کو پریشانی ہوتی ہے تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، پھر اس کو اس کے وقت پہ، اول وقت پہ پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب کیا بچا؟ فجر کی نماز کا وقت ہے نا. فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے جب فجر ثانی طلوع ہو جائے. فجر کی دو قسم ہیں، یا صبح کی دو قسم ہیں، ایک ہے فجر اول اور ایک ہے فجر ثانی. فجر اول کو صبح کاذب کہتے ہیں اور فجر ثانی کو صبح صادق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز اور روزہ کا مسئلہ جو جڑا ہوا ہے کس فجر سے؟ فجر ثانی سے، دوسرے فجر سے، جس کو صبح صادق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فجر اول اور فجر ثانی کے درمیان تقریباً 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے 2 اذان ہوتی تھی نا. فجر میں ہاں، 1 اذان ہوتی تھی. اس کے بعد لوگ سحری کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھاؤ پیو. دوسری اذان ہوتی تھی نماز کے لیے. سمجھ گئے نا. بسا اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ 1 اذان ہوتی تھی تہجد کے لیے، دوسری اذان فجر کی نماز کے لیے ہوتی تھی. ہاں. تو فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب فجر ثانی طلوع ہو جائے. فجر ثانی طلوع ہو جائے. فجر اول اگر طلوع ہوا ہے تو ابھی فجر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا. فجر ثانی طلوع ہو جائے تو فجر کی نماز کا وقت شروع، صبح صادق جس کو کہتے ہیں، وہیں سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور وہیں سے روزے کا وقت شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ وقت صلاۃ الفجر من طلوع الفجر، صبح کی نماز. وقت صلاۃ صبح من طلوع الفجر، صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے کب سے؟ فجر کے، اس کو بند کر دو، فجر کے طلوع ہونے سے. فجر کے طلوع ہونے سے صبح کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. فجر سے مراد کیا ہے؟ فجر ثانی ہے. کب تک رہتا ہے؟ ما لم تطلع الشمس، جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ فجر کی نماز کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ سورج کے نکلنے سے. جیسے سورج نکلا، طلوع ہوا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے فجر ثانی کے طلوع ہونے سے اور ختم ہوتا ہے آفتاب کے طلوع ہونے پر. ٹھیک ہے. ایک روایت میں ہے کہ من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس نے صبح کی نماز میں سے 1 رکعت پالی سورج کے نکلنے سے پہلے تو گویا کہ اس نے نماز پالی.
سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے جس نے فجر کی 1 رکعت پا لی تو اس نے گویا کہ وہ نماز پا لی۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ فجر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے تک، ٹھیک ہے۔ فجر اول اور فجر ثانی میں بہت سارا فرق اہل علم بیان کرتے ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ فجر اول جو ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت روشنی جو شروع ہوتی ہے سفیدی وہ لمبی ہوتی ہے اور مشرق سے مغرب تک ہوتی ہے، مغرب اور مشرق کے درمیان ہوتی ہے۔ فجر اول پورب پچھم کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ فجر ثانی جو ہے اس کی جو سفیدی روشنی ہوتی ہے وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، پورب میں جنوب سے شمال تک، شمال سے جنوب تک پھیلی ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ایک ہے فجر اول میں اور فجر ثانی میں۔ فجر اول کی جو روشنی ہوتی ہے وہ مغرب اور مشرق کے درمیان میں، جبکہ فجر ثانی کی جو روشنی ہوتی ہے وہ شمال اور جنوب کے درمیان میں اور بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت یہ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ختم ہوتا ہے، پڑھنا کب چاہیے؟ بہتر کون سا وقت ہے؟ یہ بھی اول وقت میں پڑھنا چاہیے۔ اول وقت میں بہت زیادہ روشن صبح ہو جائے اس کے بعد پڑھے تو یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے یہاں اس میں بھی تھوڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، جب اچھی طرح صبح روشن ہو جاتی ہے تب فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو ہو جائے گی اس لیے کہ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا ہے، لیکن اس سے بہتر کیا ہے کہ تھوڑا اندھیرا ہو تبھی نماز پڑھ لیا جائے، اندھیرے ہی میں فجر کی نماز پڑھ لی جائے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہوا تو انسان کو پڑھ لینا چاہیے، اچھی طرح سے صبح روشن ہونے سے پہلے اندھیرا باقی ہو تبھی، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کو غلس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ غلس، تغلیظ کا وقت، غلس کا وقت، اندھیرے کا وقت رہتا ہے تھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ جلدی کرو نیکی کی طرف، ہے نا، فاستبقوا الخیرات، جیسے وقت ہو گیا اپنا کام کر لو، ذمہ داری ادا کر لو۔ اور پھر یہ کہ حافظوا علی الصلوات جو ہے، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ نماز کو اول وقت پہ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ حدیث ہے کہ کننا نساء المومنات یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروتهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ مومن عورتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ مومن عورتیں یعنی صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوتی تھی، پردے میں، حجاب میں، اپنی چادروں میں اپنے سر اور بدن کو لپیٹے ہوئے ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو وہ لوٹتی تھی، کب؟ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھروں سے لوٹتی تھی تو اس وقت کوئی بھی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا، اندھیرے کی وجہ سے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ کیا مطلب نہیں پہچان سکتا تھا؟ اندھیرا کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ مرد جا رہے ہیں یا عورتیں جا رہی ہیں، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ کس گھرانے کی، کس خاندان کی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس وجہ سے یہ پہچان نہیں ہو پاتی تھی اس کا ذکر کیا ہے؟ اندھیرا، یعنی فجر کی نماز کے بعد بھی اتنا اندھیرا رہتا تھا کہ عورتیں مسجد سے اپنے گھر جاتی تھی تو پہچان میں نہیں آتی تھی۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ فجر کی نماز کو اندھیرا رہتے ہوئے پڑھ لینا چاہیے اور صبح بہت زیادہ روشن ہو جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت ہے کہ کان یصلی صبح بغلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز پڑھتے تھے اندھیرے میں، تاریکی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کتنا وقت ہوا؟ 7 منٹ ہے، باقی ہے ابھی، انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اب کچھ مسائل جو جڑے ہوئے ہیں نماز کے اوقات سے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا ملک جہاں دن یا رات 24 گھنٹہ رہتا ہے، ایسا ہے دنیا میں؟ اس لیے یہ مسئلہ بیان کرنا پڑتا ہے۔
22 घंटे ऐसा मुल्क जहाँ सुने हो पहले इससे, जहाँ दिन 24 घंटा दिन ही रहता है या 24 घंटा रात ही होती है, तो वहाँ कैसे नमाज के वक्त का हिसाब लगाएंगे, कैसे नमाज पढ़ेंगे? तो कहते हैं कि जो करीब तरीन मुल्क होगा उस मुल्क से, उस मुल्क के हिसाब से वो लोग अपना ये कर लेंगे, अंदाज़ा लगा लेंगे, बांट लेंगे औकात को। नमाज रोज़े का यही मामला है। वो मुल्क वाले क्या देखेंगे कि उनसे जो करीब उनका जो हमसाया मुल्क है वहाँ क्या है वक्त नमाज का, रोज़े का, तो उस हिसाब से वो अपना टाइम टेबल बनाएंगे। ठीक है, नमाज माफ़ नहीं है। ये नहीं कहें कि अरे सूरज नहीं है तो कैसे नमाज का वक्त दाखिल नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उनके हिसाब से वो अपना करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो मसाइल जुड़े हुए हैं नमाज के औकात से, कोई शख्स जो है ना नमाज को भूल गया, नमाज का वक्त आया और निकल गया, उसको याद ही नहीं रहा नमाज का हकीकत में, ठीक है, और अल्लाह जानता है कि उसने भूला है या जानबूझ के किया, वो अलग मसला है। लेकिन किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि भूल गया किसी काम में मशगूल होने की वजह से, इस तरह से भूल गया कि नमाज का वक्त आया और चला गया, नमाज का वक्त ख़त्म हो गया। या कोई शख्स से सोया रह गया, थका मांदा था, सोया रह गया और नमाज के वक्त नहीं उठा, जब उठा तो नमाज का वक्त ख़त्म हो चुका था। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे? नमाज कज़ा करेंगे या नहीं करेंगे? वाजिब है, फर्ज है नमाज कज़ा करना। नमाज कज़ा करने का मतलब क्या है? यानी वो ये नहीं कह सकते कि अरे नमाज का वक्त ख़त्म हो गया तो नमाज माफ नहीं, नमाज उन पर फर्ज है। जैसे ही याद आए उसी वक्त नमाज पढ़े, जैसे ही वो नींद से बेदार हुआ उसी वक्त नमाज पढ़े, मजीद अब इंतजार ना करे, ताखिर ना करे। दलील इसकी क्या है? मन नसिया सलातन फलियुसल्लिहा इज़ा ज़करहा। सही मुस्लिम की रिवायत है कि जो किसी नमाज को भूल जाए तो जैसे ही वो नमाज उसको याद आए, जिस वक्त उसी वक्त वो नमाज पढ़ ले। मन नसिया सलातन फलियुसल्लिहा इज़ा ज़करहा, जो नमाज को भूल जाए तो जैसे ही उसे याद आए वो नमाज पढ़ ले। अगर कोई आदमी वितिर भूल गया, सिर्फ वितिर भूल गया और 2 दिन के बाद उसको याद आया तो पढ़ ले जैसे ही याद आए। दिन है तो 3 रकत नहीं पढ़ेगा, 4 रकत पढ़ेगा, रात है तो 3 रकत पढ़ेगा। कोई आदमी कैसे याद आ सकता है? एक दूसरी रवायत है, सुनिए, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि लैसा फिन नौम तफरीत, आदमी अगर सो जाए तो इसमें कोई कोताही की बात नहीं है। इन्नमा तफरीत अला मन लम युसल्लि सलात हत्ता यजी वक्त सलातिल उखरा, कोताही कब मानी जाएगी कि नमाज का वक्त आया और चला गया और उसने नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है, यहाँ तक कि दूसरी नमाज का वक्त आ गया। उसके बाद फरमाया कि फमन फ़अल ज़ालिका फलयुसल्लिहा हीना यंतबिह लहा, किसी के साथ अगर ऐसा हो जाए कि नमाज का वक्त आया और चला गया, नमाज का वक्त, दूसरी नमाज का वक्त दाखिल हो गया और फिर उसने नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है, किसी वजह से सोया रह गया या भूल गया, कुछ हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमाया कि जैसे ही वो बेदार हो, जैसे ही वो नींद से जागे तो वो नमाज पढ़ ले। ठीक है, तो दोनों की दलील हो गई, भूलने वाले की भी दलील और सो जाने वाले की भी दलील, कि जैसे ही याद आए, जैसे ही बेदार हो तो नमाज पढ़ लेना वाजिब है, मजीद अब ताखिर ना करे। उसके बाद जो छोटे छोटे मसाइल हैं, कोई शख्स पागल हो गया, मजनू हो गया, ठीक है, और नमाज का वक्त आया और नमाज का वक्त निकल गया, ठीक है, उसके बाद वो सही हो गया, तो वो नमाज कज़ा करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि नमाज का वक्त आया और चला गया और वो अक्ल उसके पास नहीं थी, ठीक है, वो पागल था, मजनू था, दीवाना था, और कंडीशन होशो हवास में नहीं था, और कंडीशन बेहोश हुआ, आगे आ रहा है। तो ऐसे मजनू का माफ़ है, उसको क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जब नमाज का वक्त था तो उस पर वो नमाज फ़र्ज ही नहीं थी, इसलिए कि मजनू के ऊपर शरीयत की पाबंदी नहीं होती है, पागल के ऊपर। हदीस गुजर चुकी है कि 3 लोगों से शरीयत का कलम उठा लिया गया, किससे? सोया हुआ जब तक कि जाग न जाए, बच्चा जब तक कि बालिग न हो जाए, और पागल जब तक के उसकी अकल वापस ना आ जाए, ठीक है। थोड़ी देर में सही हो गया, कौन? अभी आपने बोला थोड़ी देर में फिर नमाज का निकला
ہاں نماز کا وقت نکلنے کے بعد ٹھیک ہوا ہے. اگر نماز کا وقت نکلنے سے پہلے ٹھیک ہو جاتا تو ٹھیک ہونے کے بعد وہ پڑھتا, لیکن کب ٹھیک ہوا؟ نماز کا وقت نکل جانے کے بعد, لہذا اس کی نماز معاف. اچھا, اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے نا بے ہوش ہو گیا یہاں تک کہ نماز کا وقت آ کر چلا گیا اور وہ بے ہوش تھا, ایسے اچانک بے ہوش ہو گیا. بہت سارے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں, گر گئے, بے ہوش ہو گئے. نہیں وہ سب بات میں بے ہوشی آگے چھا گئی تو کیا کرے گا وہ؟ جب ہوش آیا تو وقت نکل چکا تھا نماز نہیں, اس پر نماز نہیں ہے, اس پر نماز نہیں. ہاں نہیں, سوئے والے کو تو کرنا ہے, پڑھنے والے کو تو بعد میں قضا کرنا ہے. یہ مجنون کی طرح ہوگا, اس کی نماز معاف. جب اس کو ہوش آیا تو کیا تھا؟ وقت ختم ہو چکا تھا, لہذا اس کی نماز معاف, اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی دلیل بھی موجود ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہ اغمی علیہ فذهب عقله فلم يقض الصلاۃ, وہ امام مالک کی روایت ہے. ایک بار آپ بے ہوش ہو گئے اور عقل جو ہے نہیں رہی تو آپ نے نماز قضا نہیں کیا. کس نے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. اور اس صحابی کے بارے میں جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے میں نمبر 1 پر تھے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے کہ کوئی نشے میں تھا یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گیا. سب میں فرق ہے, دیکھ لیجئے. ایک کیا تھا؟ پاگل. دوسرا کیا تھا؟ بے ہوش. تیسرا کیا ہے؟ نشے میں. شراب پیا مثال کے طور پہ, نشے میں تھا. جب ہوش آیا تو نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے. شراب پینا حرام ہے, ٹھیک ہے, لیکن مان لو کہ کسی نے پی لیا شراب اور نماز کا وقت آیا, نشے میں ہے وہ, تو نشے میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا. نشے میں نماز پڑھنا منع ہے. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون, قرآن میں ہے. نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو جب تک کہ تمہیں ہوش نہ آ جائے, تم سمجھ نہ سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو, کیا پڑھ رہے ہو. تو نشے کی حالت میں تو وہ پڑھ نہیں سکتا. اب اس کا نشہ اتر گیا. جب نشہ اترا تو نماز کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے, تو اب کیا کرے گا؟ پڑھے گا. اس پر واجب ہے پڑھنا, اس لیے کہ یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے, اس کی اپنی کارستانی ہے, کرتوت ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا اس کو قضا کرنی پڑے گی. اس کے بعد ہے کہ اگر کسی کی عقل زائل ہو جائے دوا علاج کی وجہ سے, دوا علاج کی وجہ سے کسی کی عقل زائل ہو جائے. بیمار تھا, اس نے کوئی دوا پی یا اس کو کوئی دوا دی گئی تو اس کی وجہ سے اس کی عقل فوت ہو گئی, نہیں رہی. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ نماز کا وقت جو ہے آ کر چلا گیا, تو کیا کرے گا؟ پڑھے گا. اس کو پڑھنا ہے, اس کو قضا کرنی پڑے گی, اس کو قضا کرنی پڑے گی. اس لیے کہ یہ بھی مطلب اس نے جان بوجھ کے یہ لیا, دوا کرایا ہے, علاج کرایا ہے اپنی ضرورت کے لیے, لہذا نماز اس سے معاف نہیں ہوگی, وہ قضا کرے گا, وہ قضا کرے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سویا ہوا شخص. سونا بھی ایک ضرورت ہے, انسان ضرورت پوری کرنے کے لیے سوتا ہے نا, اور نماز کا وقت آ کے چلا جائے تو اٹھنے کے بعد نماز پڑھنا ہے, تو اسی طرح سے یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن کوما میں جو چلا جاتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کوما میں جو چلا جاتا ہے وہ بے ہوش کے معنی میں ہے, اس کو نماز دہرانے کی ضرورت ہے, نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد آخر میں ہے کہ کسی نے اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی, یہاں تک کہ نماز کا وقت آ کر چلا گیا, نماز کا وقت آیا اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے, اس نے نماز نہیں پڑھی, تاخیر کیا یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا, تو اس کی قضا کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا قضا کرے گا تو کوئی نماز ہوگی اس کی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں اختلاف ہے اہل علم کے یہاں. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی, جتنا بھی قضا بھی نہیں ہوگی. ادا تو اس نے کی ہی نہیں, قضا نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑا, کوئی عذر نہیں تھا.
توبہ کر کے پھر سے نماز کوئی عذر نہیں تھا اس کے پاس، بعض علم یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ نماز قضا کب ہوتی ہے؟ کسی عذر کی وجہ سے، اس کے پاس تو کوئی عذر ہی نہیں تھا، جان بوجھ کے اس نے چھوڑا. اور دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے قضا کرے گا. یہ اختلاف ہے اہل علم کے یہاں. لیکن یہ اختلاف بعض اہل علم نے کہا کہ قضا اس کی نہیں ہوگی، نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے بارے میں سستی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ بس ہم پورا کر لیتے ہیں. کسی کی نماز فوت ہو گئی اور دوسری نماز کا وقت داخل ہوا، تب اس کو یاد آیا کہ ارے پہلی نماز میری باقی ہے. جیسے مغرب کی نماز کا وقت آیا چلا گیا اور عشاء کی نماز کا وقت اس کے بعد آ گیا، تب اس کو یاد آیا کہ مغرب باقی ہے. تو کیا کرے گا؟ پہلے مغرب کی نماز پڑھے گا پھر عشاء کی نماز پڑھے گا. اگر جماعت کھڑا ہے تو بھی پہلے مغرب مغرب پڑھے گا اور اس کے بعد عشاء پڑھے گا ترتیب کے ساتھ. اچھا اس لیے کہ نماز ترتیب کے ساتھ فرض ہے. پہلے مغرب پڑھے گا پھر عشاء پڑھے گا. تو عشاء کی نماز میں وہ شامل ہوگا مغرب کی نیت سے، مغرب کی نیت سے شامل ہوگا، اور 3 رکعت پڑھنے کے بعد وہ بیٹھا رہے گا تشہد میں، یہاں تک کہ امام صاحب چوتھی رکعت کے بعد سلام پھیریں گے تو اس کے ساتھ سلام پھیر دے گا. ٹھیک ہے. سیکوینس میں. ایک یہ ہے ایک طریقہ. دوسرا طریقہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ 3 رکعت پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیر دے گا اور پھر عشاء کی نماز میں شامل ہو جائے گا، 1 رکعت مل جائے گی عشاء کی. یہ 2 طریقہ اس کا. کسی کی کئی نمازیں فوت ہو گئی ہیں عذر کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے، یا کسی عذر کی وجہ سے کئی نمازیں فوت ہو گئی ہیں، تو ساری نمازوں کو وہ پڑھے گا کیسے؟ ترتیب کے ساتھ. پہلے ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء، اس طرح سے ترتیب کے ساتھ پڑھے گا. یہ نہیں کہ پہلے ابھی جس نماز کا وقت ہے پہلے اس کو میں پڑھ لوں اس کے بعد دوسری نمازیں پڑھوں گی، نہیں. پہلے کیا ہے؟ ترتیب کے اعتبار سے. ہاں، جیسے کہ عشاء کی نماز کے وقت اس کو ساری نمازیں پڑھنی ہیں، تو ایسا نہیں کرے گا کہ پہلے عشاء کی پڑھ لے اور اس کے بعد پھر مغرب اور پھر عصر پھر ظہر. ایسے نہیں. وہ کیا کرے گا؟ پہلے ظہر کی پھر عصر کی پھر مغرب کی پھر آخری میں عشاء کی پڑھے گا. ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے. عام حکم یہی ہے، من جملہ یہی ہے کہ ترتیب سے پڑھنا چاہیے. دلیل اس کی کیا ہے؟ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی نمازیں چھوٹ گئی تھی. دشمنوں نے اس طرح سے مشغول کر دیا کہ موقع نہیں مل پایا. ظہر عصر مغرب عشاء ساری نمازیں فوت ہو گئی سب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نمازیں پڑھی ساری. کیسے پڑھی؟ حدیث میں ہے کہ ان المشرکین شغلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق. مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے دن 4 نمازوں سے مشغول کر دیا. حتی ذهب من اللیل ما شاء اللہ، یہاں تک کہ رات آ گئی. فامر بلالا، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا. فاذن، تو انہوں نے اذان دی. ثم اقام، پھر اقامت کہی. فصلی الظہر، اور ظہر کی نماز پڑھی. رات میں کون سی نماز پہلے پڑھی؟ ظہر کی. ثم اقام فصلی العصر، پھر اقامت کہی تو عصر کی نماز پڑھی. ثم اقام فصلی المغرب، پھر اقامت کہی تو مغرب کی نماز پڑھی. ثم اقام فصلی العشاء، اور پھر اقامت کہی تو عشاء کی نماز پڑھی. مسند احمد اور سنن ترمذی کی روایت. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کئی وقت کی نمازیں فوت ہو گئی ہوں عذر کی وجہ سے، تو جب پڑھے گا آدمی تو ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے. یہ جو فوت شدہ نمازیں ہیں ان کو فوری طور پر پڑھے گا، تاخیر نہیں کرے گا. فوری طور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جیسی ہی فرصت ملی 4 نمازوں کو فوری طور پہ پڑھ لیا. تاخیر نہیں کہ اب اگلے دن پڑھیں گے، ظہر کے وقت ظہر، عصر کے وقت عصر، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت عشاء. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آج اگر کوئی نماز چھوٹ گئی تو اب اس کو نہیں پڑھیں گے، وقت ہے پھر بھی نہیں پڑھیں گے، انتظار کریں گے اگلے دن کا، اگلا دن وہ وقت آئے گا تو اس وقت پڑھیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. فوت شدہ نمازوں کو فرصت ملتے ہی یا یاد آتے ہی یا بیدار ہوتے ہی پڑھ لینا چاہیے اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے؟ آپ نے سنا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهْ لَهَا. جیسے ہی یاد آئے نماز پڑھ لے، جیسے ہی بیدار ہو نماز پڑھ لے. لہٰذا تاخیر نہیں کرنا چاہیے اور وقت پہ پڑھ لینا چاہیے. اچھا، آخری مسئلہ،
کوئی حیض والی عورت پاک ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی پاگل صحیح ہو جائے، یا کوئی بے ہوش آدمی ہوش میں آ جائے، یا کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لے، ٹھیک ہے، اور نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، بس اتنا وقت ہے کہ 1 رکعت وہ پا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ حائضہ عورت پاک ہوئی اور وقت نماز کا ختم ہونے والا، وہ جلدی سے غسل کر کے نماز پڑھے۔ اسی طرح سے پاگل جب صحیح ہو جائے، بے ہوش جب ہوش میں آ جائے، اور غیر مسلم جب اسلام قبول کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ آج کا درس تمام ہوا۔ اللہ تعالیٰ جی قضائے عمری لوگ مطلب سالوں تک کسی نے نماز نہیں پڑھی، پھر بعد میں ہدایت ملی اس کو اور نماز پڑھنا شروع کیا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزانہ 2 رکعت 4 رکعت 10 رکعت ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں، گزشتہ سالوں کی قضا کرتے ہیں، تو یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غیر مسنون طریقہ ہے۔ قضائے عمری جو ہے یہ غیر مسنون طریقہ ہے، جان بوجھ کے نماز چھوڑی، آپ نے سنا تو اس کی قضا نہیں، توبہ کرے سچے دل سے، اور انشاءاللہ جب سے ہدایت ملی ہے تب سے کنٹینیو کرے، یہی کافی ہے، اور نفل نماز خوب پڑھے تاکہ جو ہے فرض میں کمی کوتاہی نفل سے پوری ہوتی ہے۔